الحمد لله ذي العزة والعلا رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السابقون السابقون، صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمین. لکھا ہوا ہے بر لب دریا علی علی، لکھا ہوا ہے بر لب دریا علی علی، امواج مضطرب کا ہے نعرہ علی علی. تشنا لبی کے لب پہ جو آیا علی علی، تشنا لبی کے لب پہ جو آیا علی علی، فوراً پکار اٹھے گا صحرا علی علی. امواج مضطرب کا ہے نعرہ علی علی. اور تھا غوث کا وظیفہ جناب علی کا نام، تھا غوث کا وظیفہ جناب علی کا نام، رٹتے تھے روز و شب میرے خواجہ علی علی. امواج مضطرب کا ہے نعرہ علی علی. اور اشکوں سے یا علی سر دامن جو لکھ گیا، اشکوں سے یا علی سر دامن جو لکھ گیا، کہنے لگے گا سیل نظارہ علی علی. امواج مضطرب کا ہے نعرہ علی علی. اور بچپن میرا علی علی کرتے گزر گیا، بچپن میرا علی علی کرتے گزر گیا، مرشد نے مجھ کو ہے سکھایا علی علی. امواج مضطرب کا ہے نعرہ علی علی. اور دنیا میں روشنی کی ردا بچھ گئی تمام، دنیا میں روشنی کی ردا بچھ گئی تمام، کہنے لگا جو صبح کا تارا علی علی. امواج مضطرب کا ہے نعرہ علی علی. اور کل رات آسماں کی طرف اٹھ گئی نگاہ، کل رات آسماں کی طرف اٹھ گئی نگاہ، دیکھا تو کہکشاں پہ لکھا تھا علی علی. امواج مضطرب کا ہے نعرہ علی علی. اور بے ربط سی لکیریں کھنچی ہیں خیال میں، بے ربط سی لکیریں کھنچی ہیں خیال میں، وجدان کہہ رہا ہے ہمارا علی علی. امواج مضطرب کا ہے نعرہ علی علی. اور ٹھوکر لگے گی ہم کو جو گرنے لگیں گے ہم، ٹھوکر لگے گی ہم کو جو گرنے لگیں گے ہم، بن جائے گا ہمارا سہارا علی علی. امواج مضطرب کا ہے نعرہ علی علی. خوشبو کا آبشار ہوا جسم سے رواں، خوشبو کا آبشار ہوا جسم سے رواں، کہنے لگا جو ہجر کا مارا علی علی. امواج مضطرب کا ہے نعرہ علی علی. اور دنیا رنگ و بو میں بہاریں علی کی ہیں، دنیا رنگ و بو میں بہاریں علی کی ہیں، تنویر کائنات تمنا علی علی. امواج مضطرب کا ہے نعرہ علی علی. ہر کوچہ خیال میں ہے یا علی کی گونج، ہر کوچہ خیال میں ہے یا علی کی گونج، کرتا ہے نور سارا زمانہ علی علی.
امواج مسترب کا ہے نعرہ علی علی۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمی احباب من الوقار 13 رجب المرجب حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ولادت کا مبارک دن گزرا اور پوری دنیا سے آپ کی ولادت کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ہم بھی آل نبی کے دربار کے اندر آج کی جمعہ میں اپنی حاضری پیش کریں گے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کے گھر والوں کی سچی محبت نصیب فرمائے اور اسی محبت پر اللہ ہمیں ایمان کی موت عطا فرمائے۔ حدیث شریف کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا تارکم فیکم الثقلین، میں دو قیمتی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، احدہما اعظم من الآخر، ایک چیز دوسری سے بڑھ کر عظمت رکھتی ہے، یعنی دونوں عظیم ہیں اور دونوں اعلیٰ ہیں اور دونوں رفعت اپنے اندر رکھتی ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضروا بعدی، فرمایا اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے، ان کے ساتھ جڑے رہو گے، منسلک رہو گے، تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ ان میں سے پہلی چیز آقا حضور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ، میرے سینے پہ اترا ہوا قرآن میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ تمہیں ہدایت کے رستے بتاتا رہے گا، یہ تمہیں گمراہی سے بچاتا رہے گا، یہ تمہیں جنتی راہوں پر چلاتا رہے گا۔ اور دوسرا حضور فرماتے ہیں وَإِطْرَتِي، میری آل، میرے گھر والے، میں انہیں بھی تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میری آل کے ساتھ بھی جڑنا اور میرے سینے پہ اترے ہوئے قرآن کے ساتھ بھی جڑنا، اور ان دونوں کا آپس میں جو ربط اور تعلق ہے، یعنی قرآن اور آل کا، آل اور قرآن کا، وہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لن یتفرقا حتی یارد علی الحوض، فرمایا یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے، نہ قرآن آل سے جدا ہوگا نہ آل قرآن سے جدا ہوگی۔ اگر آپ اس کا منظر دیکھنا چاہیں تو کربلا کے خونی منظر کے اندر دیکھ سکتے ہیں، مرشد حسین کے سر کو جسم سے جدا کر دیا گیا، لیکن 3 دن بعد بھی نیزے پر آپ کا سر قرآن پڑھ رہا تھا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی زبان کی مبارک صداقت تھی کہ میری آل قرآن سے جدا نہیں ہوگی اور قرآن میری آل سے جدا نہیں ہوگا، ان دونوں کے اندر تفریق کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور ایسا بھی نہیں ہے ایک بندہ یہ کہے میں قرآن سے جڑ جاتا ہوں، مجھے آل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فرمایا ناکام بندہ ہے، یہ قرآن سے جڑ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جو قرآن سے جڑے گا قرآن اسے آل سے جوڑے گا۔ اور ایک بندہ وہ ہے جو یہ کہے کہ میں آل کی محبت کا دم بھر لیتا ہوں، آل کے ساتھ جڑ جاتا ہوں، مجھے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کے پیغام کی ضرورت نہیں ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ بھی ناکام ہے، اس لیے کہ میری آل قرآن سے جدا ہے ہی نہیں اور میرا قرآن آل سے جدا ہے ہی نہیں۔ فرمایا یہ دونوں آپس میں جڑے رہیں گے، ان میں کوئی تفریق نہیں ہوگی، دڑا بندی نہیں ہوگی، گروہ بندی نہیں ہوگی، یہ دونوں جڑے رہیں گے، جو ان کے ساتھ آ کے جڑے گا تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں حتی یارد علی الحوض، یہ رہنمائی کرتے ہوئے اس بندے کو میرے حوض پر لے کر آ جائیں گے، یعنی قیامت کے دن جو حوض کوثر ہے، فرمایا میری آل کے ساتھ جڑنے والا بندہ اور میرے قرآن کے ساتھ جڑنے والا بندہ، ان دونوں میں تو جدائی ہے ہی نہیں، یہ وہاں پر آ جائیں گے جہاں پر میں اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کر لوگوں کو پلا رہا ہوں گا۔ قرآن پر تو میں نے گزشتہ نشست میں کچھ کلام عرض کیا تھا، آج آل کے ساتھ تعلق، نبی کے گھر والوں کے ساتھ نسبت، ان کا ادب، احترام، ان کی غلامی اور اچھے لہجے کے اندر ان کا ذکر خیر کرنا، یہ ایمان کو بچانے کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اکثر یہ کلام بولا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، اے نبی کی آل، اللہ نے جو قرآن کے اندر فرض نازل کیے ہیں، آپ سے محبت، یعنی اے نبی کی آل، آپ سے محبت ان فرضوں میں سے ایک فرض ہے۔
یعنی آپ سے پیار کرنا اللہ نے قرآن میں فرض قرار دیا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس آیت کے اندر نبی کے گھر والوں کے ساتھ پیار یہ فرض قرار قرآن حکیم نے دیا ہے. اور امام شافعی علیہ رحمہ دوسرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے نبی کی آل، تمہاری عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے، جو نماز میں تم پر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. یعنی آپ نے آل کی عظمت کو بڑے خوبصورت لہجے کے اندر بیان فرمایا. چونکہ آپ شافعی ہیں، شافعیوں کے نزدیک تو بالکل سرے سے ہوتی ہی نہیں، یعنی نماز میں اگر درود نہ پڑھا جائے، اور انفیوں کے نزدیک کامل نہیں ہوتی. یعنی درود پڑھنا سنت کا درجہ ہے، پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھیں گے تو نماز کی تکمیل نہیں ہوگی. شافعیوں کے نزدیک سرے سے ہوگی ہی نہیں، اور انفیوں کے نزدیک کامل نہیں ہوگی. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ اے نبی کی آل، آپ کی اور کوئی عظمت نہ بھی بیان کی جائے، آپ کی اور کوئی شان نہ بھی بیان کی جائے، ہر نمازی نماز میں جب تک آپ پر درود نہیں پڑھتا تب تک اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی. کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو حضور کی ساری آل کا تذکرہ ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ جناب نماز کے اندر اللہ کے گھر میں حاضر ہو کے آل پر درود پڑھے، آل کو عزت سے سلام پیش کرے، اور جب نماز سے نکل جائے تو آل کے خلاف باتیں کرے اور آل کے خلاف اپنا لہجہ وہ استعمال کرے. تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی آل کے ساتھ جڑنے، نسبت رکھنے، تعلق رکھنے، ان کا ادب کرنے، ان کی غلامی کے اندر زندگی بسر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد گرامی اکثر بچپن میں یہ جملہ بولا کرتے تھے. اصل میں جو کچھ بچوں کو سکھایا جاتا ہے بچے وہی سیکھتے ہیں. تو مجدد الافسانی مکتوبات شریف کے اندر لکھتے ہیں، خود بہت بڑے پائے کے عالم ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے والد گرامی نے بچپن میں مجھے یہ جملہ سکھایا تھا کہ نبی کے گھر والوں کا پیار سینے میں بسانا اللہ موت آسان فرمائے گا. یعنی دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ زبان پر جاری ہو جائے گا. تو مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میرے والد گرامی کا آخری وقت آیا، میرے ابا جی دنیا سے جانے لگے، تو نزع کی کیفیت تھی. تو مجدد الافسانی کہتے ہیں کہ میں پاس موجود تھا، تو میں نے سوال کر دیا. میں نے کہا ابا جی ساری زندگی آپ نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے کہ آل کی محبت، آل کا پیار، آل سے تعلق، آل کی غلامی یہ موت آسان کرتی ہے، یہ نزع کی سختیوں کو دور کرتی ہے. ابا جی آپ دنیا سے جا رہے ہیں، ذرا جاتے جاتے مجھے بتا کے تو جائیں کہ آل کی محبت کو تو آپ نے ساری زندگی سینے میں ڈال کے رکھا ہے اور ہمیں بھی یہی درس دیتے رہے، آج دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، آل کی محبت نے کچھ فائدہ دیا. تو مجدد الافسانی کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے دنیا سے جاتے جاتے آنکھیں کھول دی، جیسے ان کے جسم میں بجلی آ گئی، اور فرمانے لگے میرے بیٹے میں دنیا سے جا رہا ہوں اور آل کی محبت کا فائدہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. یعنی فائدہ ہے، کلمہ زبان پر جاری ہوتا ہے، ایمان کی سلامتی مل جاتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا رحمتیں اللہ کریم آل کی محبت کی وجہ سے بندے کو عطا فرماتا ہے. آل کا ہر فرد ہی اونچا ہے، ہر فرد ہی قابل عزت ہے، قابل ادب ہے، قابل احترام ہے. لیکن آج ہم حضور رحمت عالم کی آل میں سے ایک فرد عظیم جن کا نام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، چوتھے نمبر پر مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. بہت عظیم الشان بندہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے بڑی عظمتوں سے نوازا ہے اور بڑی رحمتیں ان کی جولی کے اندر ڈالی گئی. میں چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک موقع پر صحابہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا غزوہ تبوک کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اے علی آپ ایسا کرو، آپ آج جنگ میں ہمارے ساتھ نہ جاؤ، بلکہ مدینہ شریف کے اندر عورتیں ہیں، بچے ہیں، آپ ان کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کرو، جنگ میں باقی لوگ جانے کے لیے ہیں، آپ نہ جاؤ. تو حضرت علی چونکہ بڑا دلیر بندہ تھا، بڑا بہادر بندہ تھا، اور تلوار جب آپ کے ہاتھ میں ہوتی تھی کفر کانپتا نظر آتا تھا. اور مولا علی کی تلوار کے بڑے احسان ہیں اسلام پر. اور اگر آپ بدر کے نقشے کو دیکھیں 70 یا 71 ٹوٹل مرتے ہیں، ان میں سے 21 کی گردنیں مولا علی اپنے ہاتھوں سے اتارتے ہیں. دیگر جنگوں کے اندر جس جنگ میں بھی جاتے ہیں آپ کافروں پر لرزہ طاری کر دیتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ جنگ سے پیچھے رہ جائیں؟ تو آپ
آپ نے رسول اللہ کے دربار میں عرض کر دیا یا رسول اللہ آپ مجھے ان کمزور لوگوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، یعنی بچے اور عورتیں، ان کی حفاظت تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے، جنگ میں مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں، میں میدان جہاد کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر جو رسول اللہ نے آپ کی عظمت کا جملہ بولا وہ جملہ سماعت کے قابل ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، اے علی اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ میں تجھے وہ درجہ دے کے جا رہا ہوں جو موسیٰ پیارے ہارون کو دے کر گئے تھے؟ قرآن پڑھ کر دیکھیے نا، پیارے موسیٰ طور پر گئے تو آپ پیچھے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے قوم کی ذمہ داری دے کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی تمہارا مقام میں بتانا چاہتا ہوں، تمہاری عظمت بتانا چاہتا ہوں، تمہاری رفعت بتانا چاہتا ہوں، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ موسیٰ اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کے جا رہے تھے اور طور پر گئے تھے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، میں تبوک میں جا رہا ہوں اور اپنے پیچھے اپنے بھائی علی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ لیکن ذہن میں شک پیدا ہو سکتا ہے، اور باطل لوگ اس حدیث پر ایک کلام بھی بولتے ہیں کہ ان کا یہ غلط کلام ہے، گمراہی پر مبنی کلام ہے اور حقیقت سے دور کلام ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ جب طور پر گئے تو پیچھے ہارون چھوڑ کے گئے، ہارون نبی تھے تو حضرت علی کو بھی نبی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بات نہیں ہے، حدیث مکمل وہ نہیں پڑھتے۔ مکمل حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، علی تو میرے نزدیک ایسے ہے جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون تھے، یعنی موسیٰ گئے تو ہارون کو چھوڑ کے گئے، لیکن آخری حدیث کا جملہ کیا ہے؟ الا انہ لا نبی بعدی، لیکن علی دیکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں تجھے چھوڑ کے پیچھے جا رہا ہوں، نیابت دے کے جا رہا ہوں اور عورتوں اور بچوں کی حفاظت پر لگا کے جا رہا ہوں، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ مجھ محمد پر بند ہو چکا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پر ایک غلط عقیدہ اسی حدیث پر یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں اور کلام کرتے ہیں، حدیث یہی بولتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں رسول اللہ انہیں نائب بنا کر گئے، خلیفہ بنا کر گئے، جب غزوہ تبوک کے اندر گئے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر نائب اور خلیفہ یہ حضرت علی تھے، تو تم جسے خلیفہ کہتے وہ خلیفہ نہیں ہیں، حالانکہ ہمارا نظریہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کو مصلح امامت عطا فرمایا، اور رسول اللہ کی موجودگی کے اندر آپ نے، حضور دنیا میں تھے تو 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، لیکن یہ اعتراض بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہم خلافت کہتے ہیں یہ خلافت ظاہری آیات والی نہیں ہے، یہ خلافت ہے رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد والی، اور حضرت ہارون یہ حضرت موسیٰ کے بعد خلیفہ نہیں تھے، ان کا جو وصال ہوتا ہے حضرت موسیٰ سے پہلے ہوتا ہے، ابھی حضرت موسیٰ دنیا میں تھے تو حضرت ہارون کا وصال ہو گیا۔ تو آپ کی جس خلافت کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے وہ ظاہری آیات والی تھی کہ میں طور پہ جا رہا ہوں تو پیچھے میں اپنے بھائی کو خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں، نائب بنا کے جا رہا ہوں، اور حضرت علی کی یہ جو خلافت تھی، نیابت تھی، یہ ظاہری آیات والی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ مدینہ چھوڑا کرتے تھے تو کسی نہ کسی کو مدینہ کے اندر نائب بنا دیتے تھے۔ ایک صحابی ہیں نابینا حضرت عبداللہ ابن مکتوم، رسول اللہ نے باہر انہیں بھی نائب بنایا، انہیں حضور تشریف لے کر گئے اور پیچھے انہیں نائب بنا کر سرکار تشریف لے کے گئے۔ تو اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی عظمت کو ان لفظوں کے اندر بیان فرمایا جو مقام حضرت موسیٰ کا حضرت ہارون کے ساتھ تھا اس لحاظ سے کہ موسیٰ طور پر گئے، ہارون کو چھوڑ کے گئے، کیا تو راضی نہیں ہے کہ میں تبوک جا رہا ہوں اور اپنی جگہ پر پیچھے تمہیں ڈیوٹی دے کر جا رہا ہوں؟ اچھا، ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر موجود ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی شان کے اندر یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں، اے علی انت منی وانا منکا، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ اب یہ بہت اونچا جملہ ہے، سمجھنے کے لائق ہے۔ اے علی تو مجھ سے ہے، یعنی تجھے جتنی عظمتیں ملی ہیں، جتنی رفعتیں ملی ہیں، جتنا کرم ملا ہے، جتنا علم ملا ہے، یہ ساری میری دی ہوئی خیرات ہے۔
اور لوگ اس مقام پر ایک گمراہی یہ بھی حاصل کر لیتے ہیں کہ حضرت علی کی شان بیان کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر کمی کر دیتے ہیں، اور یہ غلیظ جملے بول دیتے ہیں کہ جو نبوت تھی یہ تو حضرت جبرائیل لے کے حضرت علی کے پاس آئے تھے، یہ بھول کر نبی کے پاس چلے گئے، معاذ اللہ اس طرح کا کلام۔ تو رسول اللہ بتانا چاہ رہے تھے اے علی انت منی وانا منکا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا جو کچھ بھی تجھے ملا ہے اللہ نے مجھ محمد کے قدموں سے عطا فرمایا ہے۔ علم بھی تو رسول اللہ ہی نے عطا فرمایا ہے۔ جب آپ یمن کے جج بن کے جانے لگے تو آپ نے خود کہا کہ مجھے تو جج کے فیصلے کرنا آتے ہی نہیں، میں نے علم سیکھا ہی نہیں، میں نے قاضی کا کورس کیا ہی نہیں۔ تو آقا حضور نے اس وقت کیا کیا تھا؟ حضرت علی کہتے ہیں رسول اللہ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا تھا اور مجھے اس کے بعد کوئی بات بھولی نہیں، فیصلہ آتا تھا میں فوراً فیصلہ کر دیتا تھا، یہ حضور کی دی ہوئی ساری عطائیں تھی۔ تو میں نے بارہا یہ جملہ بولا ہے، نبی کے صحابہ کی محبت بھی نبی کی وجہ سے ہے، اور حضور کی آل کی محبت بھی نبی کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ آل کا دامن پکڑ کے نبی کو چھوڑ دو تو یہ محبت قابل قبول نہیں ہے، اور اگر آپ صحابہ کے نوکر بننے کی کوشش کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو یہ بھی محبت قابل قبول نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے صحابہ کی عزت اس وجہ سے ہے کہ وہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں، اور آل کا مقام اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے اسے نبی کی آل بنایا ہے، نبی کی نسبتوں کی وجہ سے ان کی محبت ہے اور ان کا پیار ہے۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے ایک شان یہ بھی عطا فرمائی، مستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور یہ وہ بندہ ہے عبداللہ بن مسعود جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا عبداللہ بن مسعود امت کے معاملے میں جس مسئلے پہ راضی ہو جائے میں محمد بھی اس مسئلے پہ راضی ہوں۔ فقیہ درجے کے صحابی تھے، بڑے لائق صحابی تھے۔ آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادۃ، کہ علی وہ عظیم الشان بندہ ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ صحابہ کی روایت، اور یہ ایک صحابی نہیں ہے، دیگر بھی بے شمار صحابہ ہیں جنہوں نے یہ بات روایت کی ہے اور نقل فرمائی ہے کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا ہے۔ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں تشریف لے کے جاتے تو آپ کی نگاہیں حضرت علی کے چہرے پر لگی رہتی، اور کوئی پوچھتا کہ آپ برابر علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنے پر اللہ نے عبادت کا ثواب عطا فرمایا۔ اتنا عظیم الشان بندہ اور اتنا رحمتیں سمیٹنے والا بندہ۔ ایک موقع پر اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کے اندر حاضر تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل کے اندر تشریف فرما ہوئے، یعنی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو رسول اللہ نے ایک جملہ بولا، حضور نے فرمایا فقال یا عائشہ ھذا سید العرب، اے عائشہ یہ جو بندہ بھی آیا نا علی، اللہ نے اسے عرب کا سردار بنایا ہے۔ ھذا سید العرب، یہ روایت کون کرتا ہے؟ حضرت اماں عائشہ۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ لوگوں نے جھگڑے خود بنائے ہیں، آل کو صحابہ سے لڑوانا چاہتے ہیں، خلفاء کو مولا علی کے ساتھ دشمنیاں بیان کر کے وہ آپس میں دور کرنا چاہتے ہیں۔ ابو بکر کو آپ نے دیکھا کہ حضرت علی کی تعریف کر رہے ہیں، اور اماں عائشہ اس روایت کو خود بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے علی آئے تو رسول اللہ نے فرمایا سید العرب ہے۔ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے دربار میں ایک سوال کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ الست سید العرب، کیا آپ عرب کے سردار نہیں ہیں؟ آپ نے علی کے متعلق کہا کہ یہ عرب کے سردار ہیں، کیا آپ عرب کے سردار نہیں؟ تو رسول اللہ مسکرائے اور حضور نے جو جملہ بولا، حضور فرمانے لگے عائشہ انا سید ولد آدم، مجھے تو اللہ نے ساری انسانیت کا سردار بنا کر بھیجا ہے، عرب کا سردار میرا علی ہے، اور میں تو سب کا، عرب، عجم، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، جناب آدم سے لے کے تمام کی تمام انسانیت، مجھے تو اللہ نے سب کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ صحابہ ایک دوسرے کی تعریف کرنے کے اندر بخل کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے، جس کا جو مقام، مرتبہ اور شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس مقام اور مرتبے کو یہ اپنے لفظوں سے۔ اماں عائشہ کی ایک اور حدیث بھی ہے، یعنی میں اس لیے اس عقیدے کا قائل ہوں کہ یہ لوگوں نے جو لڑائیاں بنائی ہیں ذاتی منفیتیں ان کی،
دڑے بازیاں ہیں، ایک گروہ کو پکڑا تو میں دوسرے کا مخالف ہوں، دوسرے کو پکڑا تو میں پہلے کا مخالف ہوں۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جن سے مخالفت رکھ کر بندہ اپنا ایمان بچا سکے۔ ان سب کی عزت کرنی ہے، ان سب کا ادب کرنا ہے، اس لیے کہ ان کے ادب احترام کا حکم ہمیں آمنہ کے لال نے عطا فرمایا۔ اچھا، اما عائشہ کی ہی روایت ہے، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، میں نے عرض کیا، رسول اللہ ای الناس کان احب الی رسول اللہ، حضور لوگوں میں سب سے زیادہ آپ پیار کس سے کرتے ہیں؟ اب یہ سوال کون کرتا ہے؟ اما عائشہ کرتی ہیں، اور حدیث کی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے، سب سے زیادہ پیار لوگوں میں آپ کو کس کے ساتھ ہے؟ اما عائشہ کہتی ہیں کہ میرے سرتاج رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، قالت فاطمہ، فرمایا مجھے سب سے پیار زیادہ اپنی بیٹی فاطمہ سے ہے، کیونکہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں میں نے دوسرا سوال کیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ من الرجال، مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہے؟ یہ تو عورتوں میں سے سب سے پیاری آپ کو بیٹی ہے، اور میں یہاں سے جملہ بھی بولنا چاہتا ہوں، بیٹیاں گھر میں آ جائیں تو بوجھ نہ سمجھا کرو، یہ اپنا مقدر ساتھ لے کے آتی ہیں، اپنا رزق ساتھ لے کر آتی ہیں، یہ بے شمار آفتوں اور بلاؤں کو دور کرنے آتی ہیں۔ رسول اللہ اس ماحول کے اندر جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، کہتے ہیں کائنات میں سب سے زیادہ پیار اللہ نے مجھے اپنی بیٹی فاطمہ کا عطا فرمایا ہے، فاطمہ سے پیار کرتا ہوں۔ اور جب بھی یہ بیٹی گھر کے اندر آتی، رسول اللہ کھڑے ہو کے استقبال کرتے اور پیشانی پر بوسہ دیتے اور سینے سے لگاتے، اور حضور ارشاد فرماتے لوگوں بیٹیوں کو عزت دینے والا محمد دنیا میں آ گیا۔ اب بیٹیوں کو کوئی زندہ درگور نہیں کرے گا، اور آج کی ماں بہن بیٹی اگر سڑک پہ نکل آئے اور دوپٹہ اتارے اور کہے کہ میں اپنے جسم پر اپنی مرضیاں کروں گی اور مجھے نہیں ضرورت دوپٹے کی، نہیں پردے کی، نہیں اسلام کے کسی اصول کی ضرورت، تو وہ نالائق ہے، اسے پتہ ہی نہیں، تجھے تو زندہ دبا دیا جاتا تھا، تو پاؤں کی جوتی تھی، تیری کوئی عزت نہیں تھی، تجھے شور ساری زندگی ذلت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا، اگر تجھے عزتیں عطا فرمائی ہیں تو آمنہ کے لال نے عطا فرمائی۔ حضور نے جتنا مقام عورت کو دیا ہے کائنات میں کسی مذہب نے نہیں دیا۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا حضور مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کون پیارا ہے، تو میرے محبوب کا جواب کیا تھا؟ فرمایا زوجہا، مردوں میں مجھے سب سے زیادہ پیار فاطمہ کے شور علی کے ساتھ ہے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کون نقل کرتی ہیں؟ اما عائشہ نقل کرتی ہیں۔ اب اگر ان کا آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تو یہ روایت بیان ہی نہ کرتی، پتہ چل بھی گیا تھا تو اب ظاہر روایت تو تب آگے آئے گی، حدیث تو تب آگے آئے گی جب لفظ زبان سے نکلیں گے، تو یہ بیان ہی نہ کرتی، بتاتی ہی نہ، تو پتہ یہ چلا ان کا آپس میں پیار تھا، محبت تھی، ایک دوسرے سے ٹوٹ کر پیار کرتے تھے۔ اور میں نے بارہا یہ جملہ بولا، جب کسی ایک ہستی کا عنوان ہوتا ہے، جب اس کی شانیں بیان کی جاتی ہیں، اس کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ دوسرے کی کوئی شان ہی نہیں ہے۔ ابو بکر کی شان اپنی ہے، عمر کی شان اپنی ہے، عثمان کا مقام اپنا ہے، علی کی شان اپنی ہے، حسن اور حسین کا مرتبہ اپنا ہے، بی بی فاطمہ کا مقام اپنا ہے، اما عائشہ کی شان اپنی ہے۔ میں تو یوں کہتا ہوں جس کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے، اللہ نے اسے شان ہی شان عطا فرمائی ہے۔ حضور سے نسبت اگر جناب کپڑے کی ہو جائے وہ عظیم ہو جاتا ہے، مٹی کی ہو جائے وہ عظیم ہو جاتی ہے، تو پھر بتاؤ نا جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے اللہ نے انہیں کیا عطا فرمایا ہے۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پوری زندگی رسول اللہ کی محبت میں بسر کی۔ میں اس محبت کا نتیجہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ اپنی پوری زندگی میں رسول اللہ کے پیار کو اپنا قائد بناتا ہے، اپنا رہنما بناتا ہے کہ میں اپنی پوری زندگی محبوب کی محبت میں بسر کروں گا، اور اس دیپ کو جلانے کے لیے شب و روز وہ محنتیں کرتا ہے، وہ اپنی پوری زندگی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیرا لگاتا ہے، اس کی خوشیاں، اس کے غم، اس کی خلوتیں، اس کی جلوتیں، اس کی تنہائیاں، اس کی محفلیں، سب کچھ رسول اللہ کے طریقوں کے مطابق ہوتا ہے۔ تو سنیے جب اس کا آخری ٹائم آتا ہے تو اللہ اسے کیا عطا فرماتا ہے۔ ایک خارجی کے ساتھ حضرت علی کا جھگڑا ہو رہا، تو اس خارجی نے جملہ بولا علی مرنا نہیں ہے؟ آپ نے کہا میں نے نہیں مرنا۔ کہا علی موت سے انکار کرتے ہو؟ فرمایا میں موت سے انکار نہیں کر رہا، میں تمہیں یہ کہتا ہوں میں نے مرنا نہیں، میں نے کیا کرنا ہے؟ بل مقتول، اللہ مجھے شہادت کا مقام عطا فرمائے گا۔ تو اس نے پوچھا یہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ ابھی تو شہید ہوئے نہیں، آپ کہتے ہو میں شہید ہوں؟
آپ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ کی زبان سے پتہ چلا ہے، اور میرا سونا جو کہتا ہے اللہ وہی کر دیتا ہے۔ یہی وجہ جب آپ بیمار تھے نا، انتہائی بیمار تھے، شفا یابی نہیں ہو رہی تھی، تو لوگ آپ کے پاس تیمارداری کے لیے آئے، تو انہوں نے یہ جملے بولے کہ علی اب تو آخری وقت آ گیا۔ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ نے کہا میں اس بیماری میں نہیں مرنے والا۔ کہا علی اتنی شدید بیمار اور آپ کہتے ہو میں نہیں مرنے والا؟ فرمایا نا میں نے تب مرنا ہے جب خون میرے سر سے نکل کے داڑھی پہ آ جائے گا، ابھی تو بیماری ہے، میں نے اس میں نہیں مرنا، اس لیے کہ میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ اور پھر وہ لمحہ بھی آ گیا، رمضان کے اندر دنیا کے بدبخت ترین بندے نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، اور اسی حملے کے اندر آپ دنیا سے گئے، اور جب آپ کے سر مبارک سے خون نکلا نا اور آپ کی داڑھی اس خون سے رنگین ہو گئی، تو آپ نے اپنے سر کے اوپر ایک کپڑا باندھا، اور آپ اپنے گھر کے اندر اس وقت لیٹے تھے، اور آپ کی بیٹی حضرت کلثوم آپ کے پاس موجود تھی، دیگر لوگ بھی آپ کے پاس موجود تھے جو برابر تیمارداری کے لیے آ رہے تھے۔ ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے پوچھا ارنی ضربتکا، اے علی ذرا کپڑا ہٹاؤ میں دیکھوں ضرب کتنی لگی ہے، یہ زخم کتنا بڑا ہے، میں ذرا دیکھوں۔ جب آپ نے کپڑے کو ہٹایا نا، اس نے دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا لیسا بشیء، یہ تو چھوٹا سا زخم ہے، آپ تو فوری ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو حضرت علی نے کہا نا پہلے تم کہتے تھے کہ میں مرنے والا ہوں، میں نے کہا تھا میں نہیں مرنے والا، اب مجھ سے سنو، خون یہاں سے نکل کے یہاں آ گیا ہے، اب اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ اچھا آپ کی بیٹی آپ کے پاس موجود تھی نا، جب آپ نے کہا نا کہ آپ نے باقاعدہ جملہ بولا انی مفارقکم، میں تم سے جانے والا ہوں، جدائی ہونے والی ہے، میرا آخری ٹائم آ گیا ہے، میں دنیا چھوڑنے لگا ہوں۔ اچھا پاس بیٹی تھی، بیٹی نے جب سنا کہ ابا جی دنیا سے جا رہے ہیں تو حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی۔ تو جب وہ روئی نا تو حضرت علی نے جملہ کیا بولا؟ حضرت علی کہنے لگے اسکتی، اے میری بیٹی خاموش ہو جا، رونا۔ اچھا کیوں؟ وَلَوْ تَرَيْنَا مَا أَرَى لَمَا بَكَيْتِ، اے میری بیٹی جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تو دیکھتی تو تو کبھی نہ روتی۔ اچھا جو پاس لوگ بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا اے علی آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ آپ اپنی بیٹی کو کہتے ہو کہ اے بیٹی رو نا، جو میں دیکھ رہا ہوں موت کے وقت اگر تم دیکھ لیتی تو کبھی نہ روتی۔ تو اس نے پوچھا آپ نے کیا دیکھا ہے؟ تو اس موقع پر حضرت علی نے دنیا سے جاتے ہوئے جو جملہ بولا کہ سنیے حضور کی محبت بندے کو کیا کیا جزائیں دیتی ہیں۔ حضرت علی کا پہلا جملہ تھا، فرمایا دیکھو ھذہ الملائکۃ وفود، فرمایا میں دنیا سے جانے لگا ہوں، دیکھو فرشتوں کی پوری فوج لینے آئی ہے، ایک فرشتہ نے فرشتوں کی پوری فوج لینے آئی ہے۔ اور دوسرا جملہ فرمایا والنبیون، کئی نبیوں نے بھی کرم فرمایا ہے، میری موت کے وقت میرے پاس تشریف لے آئے۔ اور آپ کا تیسرا جملہ کیا تھا؟ فرمایا دیکھو وَهَذَا مُحَمَّدٌ، جس نبی کی محبت میں ساری زندگی بسر کی ہے سونا نبی بھی آ گیا ہے۔ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، میرے محمد، میرے رسول، میرے آقا، وہ بھی تشریف لے آئے ہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹی جو میں دیکھ رہا ہوں تو دیکھ لیتی تو نہ روتی، سن مجھے میرے محمد کا جملہ کیا ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ابشر 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 علی، اے علی تجھے بشارت ہو جائے، تجھے خوشخبری ہو جائے کہ جدھر تو جا رہا ہے اللہ نے تیرے لیے بڑے مرتبے اور مقام تیار کیے ہوئے ہیں۔ اب مجھے بتائیں موت کے وقت اگر رسول اللہ تشریف لے آ جائیں اور نبی آ جائیں اور فرشتے آ جائیں اور ساتھ یہ گواہیاں بھی پڑھ جائیں کہ آپ جدھر جا رہے ہو بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، پھر تو موت آسان ہو جاتی ہے، پھر تو دنیا سے جانا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے حضور مولا کائنات کو بڑے مقام اور مرتبے سے نوازا تھا۔ اللہ نبی کے گھر والوں کا سچا پیار ہمیں نصیب فرمائے، ہر فرد کے ساتھ محبت اور عملی محبت کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ سعادت عطا فرمائے۔